اسی ماحول میں ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، پروگرام ایک نئے صبح میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ کریم آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے، دونوں جہاں کی بھلائیاں اللہ کریم آپ کا ہمارا مقدر فرمائے۔ آئیے درود پاک کی ایک فضیلت کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دور اور نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لعل کرامت پہ لاکھوں سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، ایک نئی صبح پروگرام میں انشاءاللہ الرحمن آج بھی کسی ایک ٹاپک کے اوپر آپ سے بہت ساری گفتگو کرنی ہے اور آپ کو پیارے پیارے کلام بھی سنانے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ پروگرام میں تشریف فرما ہوئے ہیں رکن ہند مشاورت حضرت علامہ مفتی یحییٰ رضا مصباحی صاحب قبلہ۔ مفتی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں حضرت، آپ نے کرم فرمایا، اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے، وقت دینا قبول فرمائے۔ تو آج ہمارے ساتھ دوسری طرف ہمارے مولانا قاری احمد رضا مدنی صاحب، ان کو بھی آپ ایف جی این چینل پر کئی بار دیکھتے ہیں ماشاءاللہ، آپ کا بھی آنا اللہ قبول فرمائے، آپ نے وقت دیا، بہت بہت شکریہ۔ اور ساتھ ہی ہمارے بہت پیارے پیارے کلام سنانے کے لیے ہمارے ساتھ جامعۃ المدینہ ممبئی کے ایک بڑے پیارے طالب علم تمیم بھائی بھی تشریف فرما ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ کریم سب کی یہ کاوش قبول فرمائے۔ انشاءاللہ بہت پیاری پیاری گفتگو بھی، اور آج کا ٹاپک بھی بہت پیارا اور یوں سمجھیے کہ ہر ایک کے لیے مفید ہے۔ انشاءاللہ اس کو سنیں گے آپ تو بہت سارا معلومات کا خزانہ آپ کو حاصل ہوگا۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں اور پروگرام میں سب سے پہلے تلاوت قرآن کریم کو شامل کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون، فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين، صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کلام پاک کی تلاوت سننے کا شرف حاصل کیا، اللہ پاک ہمارے دلوں کو نور قرآن سے منور فرمائے۔ تلاوت قرآن پاک کے بعد ہم بڑھیں گے نعت خواں کی طرف اور ان سے ایک بہت ہی پیارا کلام سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی، میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی،
کبھی لوٹ کر نہ آتا، کبھی لوٹ کر نہ آتا، تو کچھ اور بات ہوتی۔ اور میں مدینے تو گیا تھا، یہ بڑا شرف تھا، لیکن میں مدینے تو گیا تھا، یہ بڑا شرف تھا، لیکن وہیں دم جو ٹوٹ جاتا، وہیں دم جو ٹوٹ جاتا، تو کچھ اور بات ہوتی۔ وہی دم جو ٹوٹ جاتا، تو کچھ اور بات ہوتی۔ اور غم روزگار میں تو میرے اشک بہ رہے ہیں، غم روزگار میں تو میرے اشک بہ رہے ہیں، تیرا غم اگر رلاتا، تیرا غم اگر رلاتا، تو کچھ اور بات ہوتی۔ تیرا غم اگر رلاتا، تو کچھ اور بات ہوتی۔ اور یہی آہ فکر دنیا میرا دل جلا رہی ہے، یہی آہ فکر دنیا میرا دل جلا رہی ہے، غم ہجر گر ستاتا، غم ہجر گر ستاتا، تو کچھ اور بات ہوتی۔ غم ہجر گر ستاتا، تو کچھ اور بات ہوتی۔ اور بزبان ظاہری تو میں سلام بھیجتا ہوں، بزبان ظاہری تو میں سلام بھیجتا ہوں، کبھی خود سلام لاتا، کبھی خود سلام لاتا، تو کچھ اور بات ہوتی۔ کبھی خود سلام لاتا، تو کچھ اور بات ہوتی۔ اور یہاں قبر میں کرم سے تیری دید مجھے کو ہوگی، یہاں قبر میں کرم سے تیری دید مجھے کو ہوگی، جو بقیع پاک پاتا، جو بقیع پاک پاتا، تو کچھ اور بات ہوتی۔ جو بقیع پاک پاتا، تو کچھ اور بات ہوتی۔ میں جو یوں مدینے جاتا، تو کچھ اور بات ہوتی۔ اور تم مدینہ چھوڑ آیا، تجھے کیا ہوا تھا؟ تم مدینہ چھوڑ آیا، تجھے کیا ہوا تھا؟ وہیں گھر اگر بساتا، وہیں گھر اگر بساتا،
بساتا تو کچھ اور بات ہوتی، وہیں گھر اگر بساتا تو کچھ اور بات ہوتی۔ میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی، کبھی لوٹ کر نہ آتا تو کچھ اور بات ہوتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں بھی بار 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 کئی بار اللہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں مدینہ پاک کے اللہ میں حاضر نصیب فرمائے۔ یقیناً نبی پاک کی دربار میں حاضری بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جس نے میرے روزے کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہے۔ تو یوں شفاعت کا مجدہ بھی ہمیں ملتا ہے اور بہت ساری برکتیں ملتی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بار بار وہ لمحات اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے۔ ناظرین، پروگرام ایک نئی صبح میں الحمدللہ تلاوت اور کلام بھی ہم نے شامل کیے۔ اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک کی طرف۔ آج کا ٹاپک میں نے شروع میں آپ کو عرض کیا کہ بہت اہم اور ہم سب کے لیے ہی یہ سمجھیے کہ فائدہ مند ہے، اور آج ہمارا ٹاپک ہے والدین کے حقوق۔ سبحان اللہ، وہ عظیم ہستیاں کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا فرمایا، وہ کہ جن کی وجہ سے، جن کے واسطے سے، جن کے ذریعے سے ہم دنیا میں آئے، جو ہمارے دنیا میں آنے کا سبب بنے، ہمارے والدین، ہمارے ماں باپ۔ تو یہ کتنی اہم شخصیات ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو کتنا بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ دین اسلام نے والدین کے کیا حقوق بیان کیے ہیں، ہمارا دین قرآن اور حدیث ہماری اس حوالے سے کیا رہنمائی کرتا ہے، والد کے کیا حقوق ہیں، والدہ کے کیا حقوق ہیں، ان کو دین نے کتنا بڑا درجہ دیا ہے، اور ہماری ایک بیٹے ہونے کی حیثیت سے، یا جو بیٹیاں مجھے سن رہی ہیں، بیٹی ہونے کی حیثیت سے کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں، اپنے ماں باپ کے ساتھ ہمارا رہنے کا انداز کیسا ہونا چاہیے، ان کے ساتھ گفتگو کا انداز کیسا ہونا چاہیے، اور کون کون سی چیزوں کا ہمیں ان کے ساتھ رہتے ہوئے لحاظ رکھنا چاہیے۔ انشاءاللہ آج کے اس پروگرام میں، آج کے اس ٹاپک کے ذریعے ہم کوشش کریں گے والدین کے ساتھ رہنے کا کیا انداز، چونکہ ظاہر ہے دنیا میں ہم جو بھی ہیں سوائے آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ہم میں جتنے بھی انسان ہیں سب ماں باپ سے وابستہ ہے نا۔ ایک سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہے کہ جن کی والدہ تو تھیں لیکن والد نہیں تھے، باقی ان کے علاوہ جتنے بھی دنیا میں جو لوگ آئے ہیں سارے کے سارے ماں باپ کے رشتے سے منسلک ہیں۔ تو ظاہر ہے ہمارے بھی والدین ہیں، آپ میں سے ہمارے سننے والوں میں کئی ایک ایسے ہوں گے جن کے والدین حیات ہوں گے، اور ایسے بھی ہوں گے کہ جن کے والدین دنیا میں نہیں ہوں گے۔ بہرحال تو دنیا سے جانے کے بعد ماں باپ کے کچھ حقوق ہیں کہ جو وقت دنیا سے اگر چلے جائیں تو بھی ان کا پاس رکھنا ہوتا ہے، اور اگر ظاہری حیات میں ہمارے ساتھ وہ ہیں تو بھی بہت ساری چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ آج اول تاخیر آپ شریک رہیں گے تو بہت سارے حقوق آپ کے سامنے ہم ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے میں بڑھوں گا ہمارے قاری صاحب کی طرف، اور قاری صاحب کیا فرمانا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ واقعی میں علی بھائی، والدین کا جو رشتہ ہے اولاد کے ساتھ، یہ ایسا رشتہ ہے اس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ صحیح۔ اور والدین یہ زندگی کے اندر اولاد کو ایک بار ملتے ہیں، بار بار نہیں ملتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جب تک والدین حیات ہیں آپ ان کی خدمت کر لیں، آپ ان کی قدر ان لوگوں سے پوچھیں جن کے والدین نہیں ہیں۔ صحیح ہے۔ اگر ہم والدین کے مقام و مرتبے کی بات کریں تو قرآن پاک میں جگہ جگہ پر اللہ تعالیٰ نے والدین کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ جیسا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا، عہد لیا، کس بات کا؟ لا تعبدون الا اللہ، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرے، اور اس بات کا بھی عہد لیا، اس بات کا بھی وعدہ لیا، وبالوالدین احسانہ، کہ وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ اب اس آیت کی آپ ترتیب دیکھیں علی بھائی، ہمارے ناظرین اس آیت کی ترتیب دیکھیں کہ اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا عہد و پیمان لیا ہے، وعدہ لیا ہے، عہد لیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے
کہ کتنی اہمیت ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی۔ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اور تیرے رب نے حکم دیا کس بات کا کہ اللہ تعبدوا الا اياه، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کر، اور ساتھ ساتھ میں کس بات کا بھی حکم دیا وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ تو یہاں پر بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کا تو حکم دے رہا ہے، اپنی عبادت کے ساتھ وہ والدین کی خدمت کو بھی لا رہا ہے، والدین کے حقوق کو بھی لا رہا ہے، کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کو بھی لا رہا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کے بعد جو احکام وہ دے رہا ہے، جو احکام فرما رہا ہے، وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کو کہہ رہا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اما یبلغن عندک الکبر، جب یہ بڑھاپے کو پہنچے، ٹھیک ہے، احدہما، دونوں میں سے کوئی ایک، یعنی والدین میں سے، ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کے عالم میں پہنچے، بزرگی کے عالم میں پہنچے، فلا تقل لہما اف، ٹھیک ہے، تو ان دونوں کے سامنے اف تک نہ کہے، ولا تنہرہما، اور ان کو تو جھڑک مت، وقل لہما قولا کریما، اور ان سے جب تو بات کرے تو اچھے انداز میں بات کرے۔ تو علی بھائی دیکھیں آپ، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک تو اپنی عبادت کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دے رہا ہے، اور یہ بھی والدین کے حقوق بیان کر رہا ہے کہ اگر وہ بڑھاپے کو پہنچے تو اس وقت اولاد کو کیا کرنا چاہیے، کہ ان کے سامنے اف تک نہ کہیں، ان کو جھڑکے بھی نہیں، ان سے اگر بات بھی کریں تو اچھی بات کریں۔ تو علی بھائی یہ والدین ایسی ہستیاں ہیں کہ والدین کی نافرمانی اللہ قہار و جبار کی نافرمانی، والدین کی ناراضگی یہ اللہ جبار و قہار کی ناراضگی ہے، والدین کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے، والدین کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ والدین کے ساتھ اگر حسن سلوک کریں گے تو یہ اس اولاد کے لیے جنت ہے، اور اگر والدین کے ساتھ بدتمیزی کریں گے، ان کی نافرمانی کریں گے، ان کی بے ادبی کریں گے، تو یہ اس کے لیے دوزخ ہے۔ جب تک بندہ ماں باپ کو راضی نہ کر لے نا علی بھائی، ٹھیک ہے، اس کا کوئی بھی عمل مقبول نہیں، نہ اس کا فرض مقبول، نہ اس کا واجب اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا، نہ اس کی کوئی نفل عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی، نہ اس کا صدقہ خیرات کرنا قبول ہوگا۔ جناب علی جناب ساری کام کر رہے ہیں، ساری عبادات کر رہے ہیں، مگر آپ کے والدین آپ سے ناراض ہیں، وہ راضی نہیں ہیں، تو آپ کی یہ عبادات بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہیں۔ اور بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ جو والدین کے نافرمان ہوتے ہیں، قیامت میں آخرت میں تو ان کو عذاب ملنا ہی ہے، مگر یہ ایک ایسی والدین کے ساتھ نافرمانی کرنا، والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنا، بدتمیزی کرنا، یہ ایک ایسا عذاب ہے، ٹھیک ہے، کہ آخرت میں تو ملنا ہے۔ کئی ہم ایسے واقعات بھی سنتے ہیں اور کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ دنیا میں جیتے جی انسان کو وہ عذاب کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہاں تک کہ علی بھائی کتابوں کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ مرتے وقت کلمہ نصیب نہ ہونے کا خوف ہے، جو والدین کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، بدسلوکی کرتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے۔ اور والدین کی اہمیت ماشاءاللہ آپ نے کچھ ابتدائی گفتگو جو فرمائی اس سے اچھے انداز سے آپ نے یہ قرآن کریم سے بھی آپ نے سمجھانے کی کوشش کی کہ والدین کا کتنا بڑا مرتبہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے جا بجا اپنی عبادت کے بعد جو حکم ارشاد فرمایا وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، تو اسی سے جو اندازہ کرنا چاہیں، جو سمجھنے والے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ والدین کا مقام کتنا بڑا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عبادت کے بعد جو حکم ارشاد فرمایا اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا، اللہ میں نصیب کرے۔ اور اسی طرح احادیث کریمہ بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو احادیث تو اتنی احادیث ہیں ماشاءاللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقامات پر اپنے صحابہ کو اور لوگوں کو حکم ارشاد فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے حوالے سے میں بڑھوں گا مفتی صاحب کی طرف اور چاہوں گا کہ حضور کچھ احادیث بھی قرآن کریم کی آیتیں بھی اگر آپ شامل فرمائیں کہ جس سے ہمیں والدین کی اہمیت ہمارے دل میں مزید اجاگر ہو۔ اولاد پر ماں باپ کا حق بہت بڑا ہے، بہت عظیم ہے۔ صحیح، ماں باپ دونوں کا حق عظیم ہے، صحیح، اور ماں کا حق اس سے اعظم ہے، یعنی اس سے بڑھ کر ہے۔ سبحان اللہ۔
اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ۔ تاکید کی ہم نے آدمی کو اس کے ماں باپ کے حق میں کہ پیٹ میں رکھا اس کی ماں نے سختی پر سختی اٹھا کر، اور اس کا دودھ چھٹنا 2 برس میں ہے، یہ کہ حق مان میرا اور اپنے ماں باپ کا۔ یہاں ماں باپ کے حق کو کی کوئی نہایت یعنی انتہا نہ رکھی، جی انہیں اپنے حق جلیل کے ساتھ شمار فرمایا، سبحان اللہ، اور یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے ساتھ ان کے حق کو بیان فرمایا، اور پھر اس کے بعد شکر بجا لانا، یعنی بندے کو حکم دیا، اولاد کو حکم دیا شکر بجا لا میرا اللہ تعالیٰ نے اور اپنے ماں باپ کا۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کا شکر بجا لانے کا حکم فرمایا ہے۔ تو یہ بڑی اہم ترین باتیں ہیں یہ، اور اس طرح کی بہت سی احادیث دلیل ہے کہ ماں باپ کے حق، ماں کا حق باپ کے حق سے زائد ہے۔ ام المومنین صدیقہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کی، عورت پر سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ فرمایا شوہر کا۔ آج ہمارے یہاں عورتیں بھی جو ہیں وہ طرح طرح کی باتیں کرتی ہیں، بیویاں۔ جی میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم فرما رہے ہیں، جب پوچھا گیا کہ عورت پر سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ فرمایا شوہر کا۔ سبحان اللہ۔ میں نے عرض کی مرد پر سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ فرمایا اس کی ماں کا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص نے خدمت اقدس حضور پر نور صلوات اللہ تعالی وسلام علیہ میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، سب سے زیادہ کون اس کا مستحق ہے کہ میں ان کے ساتھ نیک رفاقت کروں؟ فرمایا تیری ماں۔ سبحان اللہ۔ عرض کی پھر؟ فرمایا تیرا باپ۔ مگر اس زیادت کے یہ معنی، اب یہاں زیادہ کا لفظ ہے نا جی، کہ خدمت دینے میں باپ پر ماں کو ترجیح دے، صحیح، یعنی خدمت ماں کی زیادہ کرے، ماں کی زیادہ کرے۔ مثلا 100 روپے ہیں اور کوئی خاص وجہ مانے نہیں ہے، یعنی کوئی ایسے رکاوٹ والی چیز نہیں ہے، جی تو اب کوئی وجہ کوئی فضیلت دینے کی وجہ نہیں ہے باپ کو، جی، تو ایسی صورت میں باپ کو 25 روپے دے گا اور ماں کو 75 روپے، یا جیسے ماں باپ میں سے دونوں نے ایک ساتھ پانی مانگا، ایسا ہوتا ہے، تو پہلے ماں کو پلائے پھر باپ کو۔ صحیح، دونوں سفر سے آئے ماں باپ، تو پہلے ماں کے پیر دبائے پھر باپ کے پیر۔ کیا بات ہے، سبحان اسی طرح سے آپ قیاس کر سکتے ہیں کہ یعنی حقوق پہلے ماں کے صحیح، زیادہ ہیں، خدمت یعنی خدمت پہلے ماں کی زیادہ۔ اگر والدین میں باہم تنازع ہو جائے جی، تو ماں کا ساتھ دے کر معاذ اللہ باپ کے ایذا کا سبب نہ بنے، صحیح، یا اس پر کسی طرح سختی نہ کرے، یا اسے جواب دے، یا بے ادبانہ آنکھ ملا کر بات کرے، یہ سب باتیں حرام ہیں۔ صحیح، اب یہ کہ ماں کے حقوق کا یہ مطلب نہیں ہوا کہ اب باپ کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آئے، اللہ اکبر، باپ کو تکلیف دے، ماں کا پورا سپورٹ کر رہا ہے اور باپ کے ساتھ بدتمیزی کے ساتھ پیش آ رہا ہے، یہ بھی نہ ہو، صحیح، بلکہ بیلنس برقرار رکھے۔ صحیح، یہ سب چیزیں معصیت ہیں، یعنی گناہ کی چیزیں ہیں، نہ ماں کی اطاعت نہ باپ کی، تو اسے ماں باپ میں سے کسی ایک کا ساتھ دینا ہرگز جائز نہیں ہے۔ صحیح، وہ دونوں اس کی جنت اور دوزخ ہیں، جسے ایذا دے گا دوزخ کا مستحق ہوگا، یعنی ماں کو ایذا دیا تو بھی دوزخ کا مستحق، باپ کو ایذا دے رہا ہے تو بھی دوزخ کا مستحق ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ آمین، معصیت خالق میں کسی کی اطاعت نہیں ہے، صحیح، یعنی اللہ تبارک و تعالی کی مطلب اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم ہے، جی، اب ماں باپ میں سے کوئی چاہتا ہے، مثلا ماں چاہتی ہے کہ یہ باپ کو کسی طرح کا آزار پہنچائے، تکلیف پہنچائے، باپ کے حقوق ادا نہ کرے، اور یہ نہیں مانتا ہے، جی، بیٹا نہیں مانتا، وہ باپ کا مطیع و فرما بردار ہے، تو ایسی صورت میں ماں ناراض ہوتی ہے تو ہونے دے اور ہرگز نہ مانے۔ ایسے ہی باپ کی طرف سے ماں کے معاملے میں
کوئی معاملہ درپیش ہو رہا ہے کہ باپ بولتا ہے ماں کو یہ بول، ماں کو ستا، تو اب ایسی صورت میں وہ باپ کی بات نہیں مانے گا۔ ماشاء اللہ، یعنی مفتی صاحب یہ دین اسلام کی کتنی زبردست ماشاء اللہ یہ خوبی ہے، یعنی ایک طرف تو یہ حکم دیا جا رہا ہے، ابھی جو قاری صاحب نے حدیث بیان کی کہ ماں باپ کی ناراضگی میں رب کی ناراضگی ہے، ماں باپ کی خوشی میں رب کی خوشی ہے، یعنی ایک طرف تو یہ ہے کہ ماں باپ کو ناراض نہیں کرنا ہے، اور یہ دین کی کتنی یعنی اسلام کی کتنی پیاری یہ خوبصورتی ہے الحمدللہ۔ اور دوسری طرف یہی بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر ماں باپ وہ حکم دیں کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کی خلاف ورزی ہو تو ایسی بات بھی نہیں ماننی ہے، یعنی یہ بیلنس ناظرین ہمارے درمیان ہونا چاہیے۔ ہمارے جو سننے والے، جو ہمیں بچے سن رہے ہیں، جو اولاد سن رہی ہے، ماں باپ کی اطاعت کرنی ہے۔ بہت عین سعادت کی بات ہے کہ ماں باپ نے کسی چیز کا حکم دیا، اگر وہ چیز جائز ہے، اللہ و رسول کے فرمان سے نہیں ٹکراتی ہے، اگر اس پر عمل کریں گے، اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ کی رضا حاصل ہوگی۔ اگر ماں باپ نے کوئی کام دیا آپ کو، ان کی خدمت کرتے ہیں، ان کے حکم کو بجا لاتے ہیں، اس کی برکت سے اللہ بھی راضی ہوگا۔ اگر ماں باپ کی بلا وجہ ناشکری کرتے ہیں، ان کو ایذا پہنچاتے ہیں، اللہ ناراض ہوگا۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی آپ دیکھیں ہمارے دین کی کتنی پیاری خوبصورتی ہے، ہاں اگر ماں باپ ایسا حکم دیتے ہیں کہ جس کو اللہ نے منع کیا ہے تو اب وہ کام کریں گے تو اللہ ناراض ہوگا۔ بہت پیاری گفتگو اس سلسلے میں آپ نے فرمائی۔ ہمارے علماء کرام نے اس کی تقسیم تو یوں کی ہے کہ خدمت میں ماں کو ترجیح ہے، ماں باپ میں سے ماں کو ترجیح ہے۔ جو کئی مثالیں بیان بھی کی، پانی والی مثال، پیر دبانے والی مثال، اور تعظیم جو ہے وہ باپ کی زائد کرے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ خدمت کی ضرورت پیش آ رہی ہے تو ماں کی خدمت کرے، لیکن ادب و احترام کی جہاں بات آئے گی تو باپ کا ادب و احترام زیادہ کرے گا۔ اس کے والد جو ہے اس کی ماں کا بھی حاکم ہے، سبحان اللہ، اس کا آقا ہے۔ کیا بات ہے۔ قرآن پاک کی وہ آیت کریمہ جس کا مفہوم ہے الرجال قوامون الرجال قوامون علی النساء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا۔ ایسے ہی تو یہ آیت کریمہ کی وجہ سے علماء نے یہی فرمایا ہے کہ ماں کا بھی وہ حاکم ہے۔ سبحان اللہ۔ اور عالمگیری میں ہے کہ جب آدمی کے لیے والدین میں سے ہر ایک کے حق کی رعایت مشکل ہو جائے، مثلا ایک کی رعایت سے دوسرے کو تکلیف پہنچتی ہے، تو تعظیم و احترام میں والد کے حق کی رعایت کرے اور خدمت میں والدہ کی۔ حضرت حمامی نے فرمایا کہ ہمارے امام فرماتے ہیں کہ احترام میں باپ مقدم ہے اور خدمت میں والدہ مقدم ہوگی، حتیٰ کہ اگر گھر میں دونوں اس کے پاس آئے ہیں تو باپ کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو، اور اگر دونوں نے اس سے پانی مانگا اور کسی نے اس کے ہاتھ سے پانی نہیں پکڑا تو پہلے ماں کو پیش کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جانب سے اور علماء کرام نے جو بیان کیا، تو یہ بہت سارا ایک ہمارے لیے اس سلسلے میں ایک رہنمائی ہے، ایک مدنی پھول ہے کہ ماں باپ کے ساتھ ہمیں کیسا حسن سلوک کرنا ہے۔ بہت آسانی کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ماں باپ کے حقوق ادا کرنے کی توفیق۔ آمین آمین۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت گفتگو مفتی صاحب نے فرمائی ماشاءاللہ، کہ دین ہمارا کتنی عظیم رہنمائی کر رہا ہے۔ خدمت میں جو ہے ماں کو ترجیح دینی ہے، اور تعظیم کے اندر، ادب کے اندر یہ والد کو مقدم رکھنا ہے۔ اگر یقین مانیے یہ انداز ہمارے گھروں کے اندر آ جائے نا، اگر ماں باپ کے ساتھ یہ انداز گھروں کے اندر آ جائے، یقین مانیے گھر امن کے گہوارے بنیں گے۔ گھروں کے اندر جو لڑائیاں ہیں، جو ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے بچوں کی ماں باپ کے ساتھ، ماں باپ کی بچوں کے ساتھ نہیں بنتی ہے، ان اصولوں پر اگر ہم عمل کرنا شروع کر دیں، ماں باپ کو کوئی چیز دینا ہے اس میں ہم آگے سے آگے بڑھ کر ان کی خدمت کریں، ان کو تحفے دیں، یقیناً ہمارا مال بھی ہمارے والدین کا ہی تو ہے، تو ان کو اگر دے دیں گے تو یہ ہم نے کوئی بہت بڑا کمال نہیں کر دیا ہے، یہ تو ہم پر ان کا احسان ہے کہ انہوں نے ہماری کوئی چیز یہ قبول فرما لی۔ اسی طریقے سے والدین کا دل والدین کی خدمت کے حوالے سے بہت ساری گفتگو بھی ہماری ہوئی ہے، تو والدین کے دل جیتنے والے کون سے کام ہیں، ایسے کون سی ہم خدمت کریں والدین کی کہ جس سے ان کا دل جیتے۔ اس طرح کے بہت پیارے پیارے کچھ ٹپس انشاءاللہ ہم آپ کو بیان کریں گے۔ اس سے پہلے آئیے ایک کلام کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ
کب سے نقاب میں ہے، اور نہیں وہ میٹھی نگاہ والا خدا کی رحمت ہے جلوہ فرما، نہیں وہ میٹھی نگاہ والا خدا کی رحمت ہے جلوہ فرما، نہیں وہ میٹھی نگاہ والا خدا کی رحمت ہے جلوہ فرما، نہیں وہ میٹھی نگاہ والا خدا کی رحمت ہے جلوہ فرما، غضب سے ان کے خدا بچائے، غضب سے ان کے خدا بچائے، جلال باری عتاب میں ہے، غضب سے ان کے خدا بچائے، جلال باری عتاب میں ہے، کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور، کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور، بتا دو آ کر میرے پیغمبر، بتا دو آ کر میرے پیغمبر، کہ سخت مشکل جواب میں ہے، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، کہ نور باری حجاب میں ہے، کریم اپنے کرم کا صدقہ، کریم اپنے کرم کا صدقہ، لئیم بے قدر کو نہ شرما، تو الرضا سے حساب لینا، تو الرضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، کہ نور باری حجاب میں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت ہی پیارا کلام امام علیہ سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شامل کیا۔ اللہ پاک ہمیں اعلیٰ حضرت کے عشق رسول کا صدقہ نصیب فرمائے۔ ناظرین، گفتگو ہماری چل رہی تھی، آج کا ٹاپک والدین کے حقوق کے حوالے سے الحمدللہ قرآن و حدیث سے بہت سارے دلائل ہم نے اس پر سنے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین کے حقوق کے حوالے سے کس کس انداز میں ہمیں تاکید فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عبادت کے ساتھ کہیں پر والدین کے حقوق کا ذکر فرمایا، کہیں فرمایا انشکر لی ولی والدیک، کہیں اپنے شکر کے ساتھ اپنے والدین کا شکریہ ادا کرنے کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے۔ نبی کریم کی حدیث بھی ہم نے اس حوالے سے سنی ہے۔ اللہ پاک ہمیں والدین کا فرما بردار رکھے، والدین کے حقوق کی ادائیگی کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ میں نے عرض کیا تھا کچھ ٹپس ہم آپ کے لیے ایسے لے کر آئے ہیں، کچھ ایسے طریقے کہ جن سے ہم اپنے والدین کے دل کو جیت سکیں نا۔ یقیناً بچوں کو تو چاہیے یہی کہ کوئی بہانے تلاش کریں، کوئی ایسے ہم طریقے تلاش کریں کہ جس کے ذریعے سے اپنے والدین کو خوش کر سکیں نا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت عظیم نعمت ہے۔ ان کے چہروں پر مسکراہٹ ہماری وجہ سے اگر آ جائے، یقین مانیے یہ بہت خوش قسمتی کی بات ہے۔ تو میں قاری صاحب کی طرف بڑھوں گا اور چاہوں گا کہ کچھ طریقے آپ بیان فرما دیں، کچھ مفتی صاحب بیان فرما دیں۔ جی علی بھائی، واقعی میں والدین کو راضی کرنا یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اصل میں مسئلہ کب ہوتا ہے خبر ہے؟ اولاد کا اپنے والدین کے ساتھ یہ توجہ کم دینا، ان کے ساتھ اس نے سلوک کم کر دینا، جب اولاد کی شادی ہو جاتی ہے اور بیوی گھر میں آتی ہے
ٹھیک ہے، اور جب بچے اس کے ہو جاتے ہیں، اب اس اولاد کے لیے وہ دنیا پوری الگ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کا سارا فوکس اس کے اپنی بیوی پر ہوتا ہے جو اس کی لائف پارٹنر ہے، ہونا بھی چاہیے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے۔ پھر اس کا فوکس اپنے بچوں پر ہوتا ہے اور اپنی بس یعنی کہ وہ زندگی بنانے میں لگا ہوتا ہے۔ اب اس کے ماں باپ، اس کے والدین کس حالت میں ہے یا کس حالت میں نہیں ہے، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوتی۔ تو ہم کچھ چیزیں یہاں پر آپ کو بتا رہے ہیں FGN چینل کے توسط سے، ذریعے سے، کہ یہ چیزیں انشاءاللہ الکریم ہم اپنائیں گے تو ہم اپنے والدین کے دل میں خوشی داخل کرنے کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ ایک بہت بڑی مسٹیک ہے، وہ یہ ہے اپنے والدین کو وقت نہ دینا، ٹھیک ہے۔ آج دیکھا جائے تو علی بھائی، آج کے دور کے اندر نوجوان لڑکے یا لڑکیاں ہو، ٹھیک ہے، ان کے پاس وقت بتانے کے لیے ویڈیو گیمز ہے، کمپیوٹر ہیں، دوستوں کے ساتھ وقت ہیں، سوشل میڈیا کی مصروفیتیں ہیں، موبائل ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اپنے دوستوں کے لیے، باہر والوں کے لیے تو وقت ہیں، مگر اپنے والدین کے پاس دو باتیں سننے کا، دو باتیں کرنے کا وقت نہیں ہے۔ آپ دنیا والوں کے لیے بھلے کچھ بھی ہیں، آپ دنیا والے کے لیے ایک بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، ایڈوکیٹ ہے، لویر ہے، ٹھیک ہے، آپ کچھ بھی ہے، عالم ہے، مفتی ہے، محدث ہے، فقیہ ہے، حافظ ہے، قاری ہے، آپ کچھ بھی ہے، مگر آپ اپنے والدین کے لیے، آپ ان کے لیے بچے ہیں۔ صحیح۔ والدین کے لیے اولاد یہ جگر کے ٹکڑے کی طرح ہوتی ہے، اور وہ والدین چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا میرے پاس بیٹھے، میرا بیٹا میرے ساتھ دو باتیں کریں۔ ارے جب ہم کو بولنا نہیں آتا تھا تب والدین ہم سے بات کرنے کی کوشش کرتے تھے، حالانکہ ہماری اس وقت کوئی زبان نہیں ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں کہ ہمارے والدین کو ہماری باتیں پتہ چلتی تھی، مگر بس وہ ہمارے سے باتیں کرتے تھے۔ مگر آج ہے کہ اولاد کو اپنے والدین کے ساتھ بیٹھنے کا وقت نہیں۔ تو نمبر 1، اپنے والدین کو وقت دیجیے۔ نمبر 2، ان کو مرکزی حیثیت دیجیے آپ۔ ہوتا کیا ہے کہ جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں، ان کو ایک کونے کے اندر چارپائی پر، بیڈ پر لٹا دیا جاتا ہے۔ اب آپ گھر میں آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، کوئی فنکشن ہو رہا ہے، آپ آپس میں مشورہ کر رہے ہیں، شادی بیاہ ہو رہی ہے، منگنی ہو رہی ہے، بچے کی ولادت کا جشن ہو رہا ہے، آپ آپس میں مشورہ کر رہے ہیں۔ اب والدین وہ بیڈ پر، چارپائی پر بیٹھے بیٹھے آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ اب وہ دیکھتے ہیں کہ میری کوئی وقعت ہی نہیں ہے، میری کوئی عزت ہی نہیں، میری کوئی حیثیت نہیں، تو آپ اپنے والدین کو حیثیت دیجیے۔ آپ کیا کیجیے، آپ ان کے پاس جائیے کہ بتائیے ہم یہ کام کرنے جا رہے ہیں، اب کیا مشورہ دیتے ہیں؟ ہم یہ فنکشن کرنے جا رہے ہیں، اب کیا مشورہ دیتے ہیں؟ آپ ان کی سن تو لیجیے اس تعلق سے کہ وہ مشورہ کیا دینا چاہ رہے ہیں۔ تو امید ہے اگر آپ ان کو مرکزی حیثیت دیں گے اپنے گھر کے اندر، تو وہ یہ گلٹی نہیں کریں گے، یعنی اپنے دل میں یہ فیلنگ نہیں لائیں گے، یہ خیال نہیں لائیں گے کہ انہوں نے مجھے بالکل کونے میں کر دیا، سائیڈ میں کر دیا ہے۔ دوسرا نمبر پر یہ کہ اپنے والدین کو مرکزی حیثیت دیجیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اکتاہٹ اور بیزاری کے اظہار سے پرہیز کیجیے۔ اکتاہٹ اور بیزاری کے اظہار سے پرہیز کیجیے، یعنی کس طرح کہ دیکھیں، ماں باپ ہے، عمر کے ساتھ ساتھ جب ان کا بڑھاپا آتا ہے، ٹھیک ہے، تو کمزوری آ جاتی ہے، تو اب کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ یادداشت بھی کمزور ہو جاتی ہے، وہ ایک بات کو بھی اپنے اولاد کے سامنے بار بار دہرا رہے ہوتے ہیں۔ تو اب ہونا کیا چاہیے کہ ہم اپنے والدین کے پاس گئے، اب انہوں نے ایک واقعہ جو واقعہ سنا رہے ہیں، وہ والدین ہمارے کئی مرتبہ واقعہ سنا چکے ہیں، مگر اولاد کے لیے کیا ہونا چاہیے، اس واقعے کو آپ اس انداز سے سنیں کہ آپ پہلی مرتبہ سن رہے ہیں۔ ایسا نہیں کہ اکتاہٹ کا آپ اظہار کریں، بیزاری کا اظہار کریں کہ کیا یہ تو گھسیٹا پیسیٹا یہ آپ انہیں سناتے رہتے، ایک ہی واقعہ بار بار سناتے رہتے، ایک ہی بات آپ بار بار بتاتے رہتے اپنے بچپن کی یا اپنے جوانی کی، یا ہمارا جب بچپنا تھا تو وہ باتیں آپ بار بار بولتی رہتی، یہ بات تو آپ کئی مرتبہ بتا چکی۔ تو اس طرح ہمیں بولنا نہیں چاہیے، بلکہ ہمیں یہ احساس دلائیں کہ ہم آپ کے زبان سے یہ بات پہلی مرتبہ فرسٹ ٹائم سن رہے ہیں۔ تو یہ اکتاہٹ اور بیزاری کا اظہار مت ہونے دیجیے۔ اور نمبر 4، ان کے سامنے وہ چیزیں نہ کھائیں جن سے ڈاکٹر نے انہیں پرہیز کرنے کا کہا ہے۔ کتنی پیاری بات ہے کہ ہمیں ان کے سامنے وہ چیزیں نہیں کھانی چاہیے جس سے ان کا پرہیز ہے۔ عام طور پر جب بڑھاپا آ جاتا ہے تو کئی بیماریاں گھیر لیتی ہیں۔ اب جیسے شوگر ہے، اب شوگر ہے تو میٹھی چیزیں ڈاکٹر منع کرتا ہے کھانے کے لیے، تو اب آپ ان کے سامنے میٹھی چیزیں مت کھائیے، کیونکہ آپ ان کے سامنے وہ چیزیں کھائیں گے جن سے ڈاکٹر نے ان کو منع کیا ہے تو ان کا دل للچائے گا، اور ایک اولاد کے لیے اچھی بات نہیں ہے
کہ آپ جو کھا رہے ہو، والدین کا دل آپ کے وہ چیز جو آپ کھا رہے ہو اس کو دیکھ کر للچائے اور وہ نہ کھا سکے، کیونکہ اگر وہ کھانے جائیں گے تو ان کی تکلیف میں، ان کی بیماری میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ تو ہمیں چاہیے ہم وہ چیزیں نہ کھائیں جن سے ہمارے ماں باپ پرہیز کرتے ہیں، اگر کھانی ہے تو ان کی نگاہوں کے سامنے سے ہٹ کر کھائیں۔ تو چند ٹپس ہے، اگر ہم اس پر بھی عمل کریں گے انشاءاللہ الکریم تو ہم اپنے والدین کی دلوں میں خوشی داخل کرنے کا ذریعہ سبب بن سکتے ہیں۔ کیا بات ہے، بہت پیاری پیاری ٹپس یہ ماشاءاللہ قاری صاحب نے بیان کی ہیں والدین کے دل میں خوشی داخل کرنے کے لیے۔ میں چاہوں گا کہ مفتی صاحب کی طرف سے یہ کچھ اگر ہمیں مل جائے کہ ہمیں والدین کے دل میں خوشی داخل کرنے کے لیے کیا کیا ہم کر سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ قاری صاحب نے بہت ساری باتیں بتائی جی، جو اس وقت کا تقاضا ہے کیا بات ہے، بے شک کہ والدین کے ساتھ اگر یہ سلوک کرنے لگ جائے نا تو انشاءاللہ والدین بھی خوش رہیں گے سبحان اللہ، اور اولاد کو بھی ان کی دعائیں ملیں گی۔ ماشاءاللہ، بہرحال یہ کہ جیسے قاری صاحب نے بیان کیا اس کے ساتھ ساتھ ایسا ہے کہ بہت سارے ایسی اولاد ہوتی ہے جو اپنے وطن میں ماں باپ کے ساتھ اور بیوی بچوں کے ساتھ نہیں رہتے، ایسا ہی، وہ جاب کے لیے کسی دوسرے کام کے لیے باہر رہتے ہیں، دوسرے شہر میں رہتے ہیں، دوسرے ملک میں رہتے ہیں، تو اب وہ فون پہ بات کرتے ہیں تو ماں باپ سے بات ہی نہیں کرتے، صحیح ہے، یا بات بھی کرتے ہیں تو پہلے بیوی بچوں سے بات کر لیا خوب اچھی طریقے سے، اور پھر ایک آدھ منٹ کے لیے چند جملوں کے لیے بلکہ السلام علیکم وعلیکم السلام، کیسے ابو جان، کیسے امی جان، بس اتنا کر لیا۔ تو جب گھر پر فون کریں تو پہلے والدین سے بات کریں، اس کے بعد اپنے بیوی بچوں سے بات کریں۔ صحیح، اسی طریقے سے جب بیرون ملک سے آئیں یا باہر سے دوسرے شہر سے آ رہے ہیں تو جو سامان آپ پیک کر کے آئے ہیں وہ والدین کے سامنے کھولیں، کیا بات ہے، کیونکہ ان کے اندر بھی کچھ تجسس ہوتا ہے، میرا بیٹا کیا لے کر آیا، کیا بات ہے، کیونکہ ان کے اندر وہ بچپن پھر سے واپس آ چکا ہوتا ہے، سبحان اللہ، تو بچپن والا انداز آ چکا ہوتا ہے، ان کے اندر بچپن والی چیزیں آ چکی ہوتی ہے، لیکن وہ اظہار نہیں کر پاتے۔ صحیح، تو اس میں بھی کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ماں باپ کے سامنے کھولیں۔ اسی طریقے سے والدین کے آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے تو ان کو مناسب جیب خرچ دیں، صحیح، ماشاءاللہ، بہت اچھے انداز میں ان کی خدمت میں پیش کریں، جس طریقے سے وہ ہمارے بچپن میں ہم کو دیا کرتے تھے۔ صحیح، تو اور ان کو پابندی نہ لگائیں کہ بس یہیں خرچ کرنا ہے، بلکہ وہ جہاں چاہیں اپنی مرضی سے خرچ کریں۔ اسی طریقے سے جیسے جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں لوگ، ایک ساتھ گھر میں رہتے ہیں، تو اپنے بیوی بچوں کو اتوار کے دن یا دیگر چھٹی کے مواقع پہ باہر گھومنے جاتے ہیں، لیکن ماں باپ گھر کے اندر پڑے ہوئے ہیں، اللہ، تو جب بھی جائیں تو فیملی کو لے کر گھمانے پھرانے کے لیے تو والدین کو بھی ہو سکے تو ساتھ لے کر جائیں، ان کو گھر پہ چھوڑ کر جانا یہ انتہائی برا عمل ہے۔ ہاں وہ خود ہی نہ جانا چاہیں جی، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ تو اب کوئی حرج نہیں ہے، صحیح، ان کے سامنے ہمیشہ امید کی باتیں کرنا چاہیے، اچھی باتیں، امید کی باتیں، مایوسی والی باتیں ان کے سامنے نہیں کرنا چاہیے، صحیح، بری خبریں ان کو نہیں دینا چاہیے، برے واقعات ان کے سامنے نہیں بیانا چاہیے جن سے ان کا تعلق نہ ہو، جی، یا کیا کہتے ہیں ایسی چیزیں اگر بیان کرنے کی ضرورت بھی ہو کبھی، جو باتیں آپ کر رہے ہیں اگر کوئی بری خبر دینا بھی مجبوری ہے جی، تو آپ ان کو آسان انداز میں پیش کیجیے تاکہ ان کے صحت پر کوئی برا اثر نہ پڑے۔ صحیح، اسی طریقے سے ماں باپ کی آپ ایک اولاد ہے، جی، دوسری بھی اولادیں ہیں، یعنی آپ کے بھائی بہن ہیں، جی، تو اب بھائی بہن کے تعلق سے نفرت والی باتوں سے ان کے سامنے کم از کم، ویسے تو غیبت کرنا اور ان کوئی بات ایسے خلاف کرنا یہ تو ویسے ہی شرعاً بہت ساری چیزیں ممنوع ہیں، جی، لیکن ماں باپ کے سامنے بہن بھائیوں میں نفرت والی باتوں سے پرہیز کیجیے۔ بعض لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے والدین کے سامنے اپنے سگے بھائی، اپنے سگے بہن کی برائی بیان کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ والدین دل رکھنے کی خاطر ہاں میں ہاں ملا دیں، مگر یہ چیزیں اپنی اولاد کے تعلق سے سننے کے میں ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے، ایسا ہی، انہیں رنجیدہ کر دیتی ہے۔ یاد رکھیں کہ دنیا کے باقی رشتے مطلبی ہو سکتے ہیں، لیکن ماں باپ کا اپنی اولاد
کے ساتھ تعلق جو ہوتا ہے بے لوث ہوتا ہے. کیا بات کہہ دی، سبحان اس لیے ان کی خواہش ہوتی ہے اللہ. کہ اولاد ہمیشہ آپس میں شیر و شکر بن کر رہیں. صحیح. دنیا کا کوئی باپ یا ماں یہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ ان کی اولاد آپس میں جھگڑا کریں. صحیح. تو یہ تفرقہ کا آپس میں شکار نہ ہو. اسی طریقے سے گھر میں کسی تنازع کی صورت میں آپ فریق نہ بنیں. یعنی تنازع آپ کے والدین کا آپس میں بھی ہو سکتا ہے، ماں باپ کا آپس میں کوئی تنازع ہو گیا تو آپ کے والدین اور آپ کی اہلیہ کے درمیان بھی ہو سکتا ہے. تو ایسی صورت میں آپ کو جج بن کر فیصلہ نہیں کرنا ہے، بلکہ حکمت عملی سے معاملے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرنا ہے. ماشاءاللہ. اسی طریقے سے ان کے سامنے اپنی آواز کو پست رکھیں. قرآن مجید کا بھی اس طرح کا حکم ہے. گفتگو میں ایسے الفاظ استعمال نہ کریں جو ان کے مرتبے کے لائق نہ ہو. کبھی انہیں یوں نہ بولے کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا. یہ بہت زیادہ معاشرے میں ہوتا ہے، کیا کیا ہمارے لیے، اللہ اکبر، ہے نا. یہ جملے انتہائی تکلیف دہ ہوتے ہیں. اولاد کی زندگی کے اصل سبب تو والدین ہی، لہٰذا ہمیشہ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے سامنے ان کی محنتوں اور قربانیوں کا تذکرہ کرتے رہیں. اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں، اگر ہم اس پہ توجہ دیں تو انشاءاللہ گھر امن کا گہوارہ بن جائے گا. ماشاءاللہ. بس بھائی مفتی صاحب بات وہی ہے نا کہ اولاد کو تو یہ چاہیے کہ بس وہ یہ اسی فکر میں رہے کہ کون سی بات میں ایسی کروں میرے والدین کے سامنے جو ان کے دل کو جیت لے. یہ بندہ خود ہی سوچ سکتا ہے کہ وہ کیسے کام ایسے میں کروں. وہ بس یہ کہ کوشش کرے. جیسے بعض اوقات کہیں سے جا رہا ہے تو فروٹس ساتھ میں لے جائے، امی جان کو دے، ابو کو پیش کرے، بے شک بھی بچوں کو بھی دیں، لیکن پہلے ماں باپ کا حق ظاہر ہے. اور یہ مرد کے لیے سب سے پہلا حق، جو بھی میں نے روایت بھی سنی پیچھے، سب سے پہلا حق مرد کے لیے ہے، اس کے والدین کا حق ہے. تو ان کی خدمت کریں، ان سے دعائیں لیں. انشاءاللہ یہ دعائیں ماں باپ کی اللہ نے چاہا آپ کو لگیں گی. اللہ کی رحمت سے امید ہے بہت ترقی کریں گے. بلکہ یہ تو اس طرح کے واقعات بھی موجود ہیں کہ بڑے بڑے جو اولیاء ہیں، بڑے بڑے بزرگان دین، والدین کی دعاؤں سے اللہ نے کتنے بڑے بڑے ان کو مرتبہ عطا فرمائے. جی. حدیث پاک کا ایک مفہوم ہے، خلاصہ ہے کہ اولاد کے حق میں ماں باپ کی دعا ایسے ہی ہوتی ہے جیسے انبیاء کی دعا امتی کے حق میں. اللہ اکبر، کیا بات ہے، کتنی بڑی بات ہے. سبحان اللہ. ماں باپ کی دعائیں لیں گے ماشاءاللہ. اور باب اجابت سے ڈائریکٹ جا کے ٹکراتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے. اللہ پاک نصیب کرے. تو ناظرین، بہت ساری گفتگو آج کے اس پروگرام میں ہم نے آپ کے سامنے والدین کے حوالے سے کرنے کی کوشش کی ہے. تو والدین کے حقوق جو آج یہاں پر ہم نے بیان کیے، ڈسکس کیے، امید کرتے ہیں کہ آج کے اس پروگرام سے کچھ سیکھنے کا بھی آپ سامان لے کر جائیں گے. اور کوشش کریں انشاءاللہ اب ہمارے ذریعے، یعنی جی میں ایک بیٹا ہوں اپنے ماں باپ کا، آپ اپنے ماں باپ کے بیٹے ہیں، یا ہمیں جو عورتیں خواتین سنی آپ ماں باپ کی آپ بیٹی ہیں، تو یہ کوشش کریں ہم سب مل کر کے کہ میرے ذریعے سے میرے ماں باپ کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. بس میں ایسے کام کروں جس سے میرے ماں باپ کے دل کو راحت ہو، میرے ماں باپ کو سکون ملے، میرے ماں باپ مجھ سے خوش ہوں. یہ ہمارے گھر کے سربراہ ہیں. اگر یہ سکون میں رہیں گے انشاءاللہ سارا گھر سکون والا رہے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ میں والدین کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے. والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ والسلام پر تاجدار حرم اے شہنشاہنی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو. نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی ہو، نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی. تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. دور رہ کر دم ٹوٹ جائے کہیں، کاش طیبہ میں اے میرے ماہ مبین. دور رہ کر دم ٹوٹ جائے کہیں، کاش طیبہ میں اے میرے ماہ مبین دفن ہونے کو مل جائے. دو گز زمین دفن ہونے کو مل جائے. دو گز زمین تم پہ ہر دم
سلام ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. اب بلا لو مدینے میں عطار کو، اپنے قدموں میں رکھ لو گناہگار کو. اب بلا لو مدینے میں عطار کو، اپنے قدموں میں رکھ لو گناہگار کو. کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں، کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں. تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. تاجدار حرم اے شہنشاہ دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی. تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ پاک ہماری ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کی خیر فرما. جہاں جہاں مسلمان بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، تنگ دستی کے شکار ہیں، اللہ سب کی بیماریاں، پریشانیاں، تنگ دستیاں، تکلیفیں، دکھ، درد، ٹینشنیں دور فرماتے. سب کو چین، سکون، آرام نصیب فرما. جن جن نے دعاؤں کے لیے کہا یا اللہ سب کی تمام تمنائیں، مرادیں پوری فرماتے. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس مجبور کی. اے اللہ آج ہم نے والدین کے حقوق کے حوالے سے سنا، رب کریم اپنے والدین کے حقوق ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. ان کی خدمت کا اللہ ہمیں جذبہ نصیب فرما. ان کی دعائیں لینے کی توفیق عطا فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس مجبور کی. مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد برحمتک یا ارحم الراحمین. اسی ماحول میں ادنا کو آلہ کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو.